بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر قائد کراچی، قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی جائے پیدائش اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا مزار بھی اسی شہر میں ہے۔ بالکل جہاں میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں وہاں سے بالکل قریب سیدنا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار بھی موجود ہے۔ اس شہر کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے۔ پاکستان جب بنا تو اس شہر کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا، پاکستان کا سب سے بڑا شہر آبادی کے لحاظ سے، لیکن یہاں کے وسائل یہاں کے لوگوں پر خرچ نہیں ہو رہے۔ پاکستان کو سب سے زیادہ کما کر دینے والا شہر ریونیو 70% یا 65% کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، جو پورے ملک میں جاتا ہے۔ یہاں پاکستان کے 2 بڑے پورٹ ہیں، لیکن اس شہر کا صورتحال یہ ہے کہ یہ اس وقت میں یہ کہوں کہ یہ بالکل تباہی کے دہانے پر ہے تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔ ایسی صورتحال ہے کہ یہاں کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ صبح اگر آدمی بائک سے گھر پہ نکلتا ہے نوجوان ملازمت کے لیے، تو شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کراچی میں بے شمار لوگ روڈ کی وجہ سے بیمار ہیں، یعنی روڈ کی جو خستہ حالی ہے، جو اس کا کھنڈر پن ہے، وہ لوگوں کو بیمار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں کے ٹریفک کے مسائل ہیں، یہاں پولوشن کے مسائل ہیں، یہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، یہاں پر لوگوں کو سر عام سر راہ لوٹا جاتا ہے۔ بینک سے کوئی پیسے لے کے نکل رہا ہے، اس کو لوٹ لیا، موبائل اسنیچ کر لیا، اور پھر اس بنیاد پر نہ دینے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کئی نوجوان حالیہ دنوں میں قتل ہوئے، ابھی انتخابات کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ اس شہر میں ہو رہا ہے۔ کتنے انتخابات ہوئے، کتنے لوگوں نے یہاں سے الیکشن لڑا، وہ جیتے، لیکن اس شہر کے لیے کیا کیا؟ اس شہر نے ہمیشہ پاکستان کو دیا۔ ناظرین، جب پاکستان میں زلزلہ آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اس شہر کے باسی سب سے پہلے آپ کو کھڑے نظر آئے۔ پاکستان میں سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلے یہ نظر آتے ہیں۔ پاکستان پر کوئی مشکل کڑا وقت آتا ہے تو یہاں کی کاروباری برادری بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن اس شہر کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے۔ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، میری ارباب اقتدار ان سے یہ گزارش ہے کہ صاحب آپ کے پاس اختیار ہے، اس شہر کے لیے خدا کا واسطہ کچھ کیجئے۔ پاک فوج کے احباب آگے آئیں، جو ہماری اس وقت انتظامیہ ہے وہ کردار ادا کرے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرے۔ خدا کا واسطہ ہے، کیا کرتے ہیں اس شہر کے ساتھ یہ مظالم کب تک آخر؟ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں 2 دن بعد انتخابات ہونے والے ہیں کہ جی انتخابات ہوں گے، ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ انتخابات میں کیا ملے گا؟ خدا کا واسطہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کی جو ارباب اقتدار ہیں، وہ ان سمیت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ سب ایک جگہ پر بیٹھیں اور کراچی کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اور یہاں کے شہریوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے اجماع کریں، اتحاد کریں اور اس پر کمپرومائز نہ ہو۔ یہاں کی پولیس کو غیر سیاسی کر دیا جائے، یہاں پر رینجرز موجود ہے، اس سے بھی سیکورٹی کا کام لیا جائے، دیگر کاموں میں انہیں جو ہے وہ انوالو نہ کیا جائے تو اس شہر کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ روزانہ رپورٹیں آتی ہیں کہ کراچی میں اتنے دہشت گرد موجود ہیں جو اس طرف سے آ سکتے ہیں، جو اس طرف سے آ سکتے ہیں۔ اور میری شہر قائد کے رہنے والے باسیوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ قومیت کے نام پر، یعنی مہاجر، پنجابی، پختون اور اس کے علاوہ جو قومیتیں یہاں بستی ہیں، اس نام پر، سندھی، بلوچی کے نام پر اپنے آپ کو تقسیم مت کریں۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے شہر کے رہنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، بس اس سے آگے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ قبائل لتعارف، قبیلے یا زبانیں تعارف کی حد تک ہوں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو عصبیت کے نام پر قتل و غارت گری پھر سے جو ہے نا وہ کراچی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم تمام کو، مذہبی لوگوں کو، سیاسی، سماجی، میڈیا کے لوگوں کو اور ہماری سول سوسائٹی کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے، اور بالخصوص ارباب اقتدار خدا کا واسطہ اس شہر کے لیے سوچیں۔ یہ شہر آپ کو دیتا ہے، پورے ملک کو دیتا ہے، تو اس شہر کا حق ہے کہ اس کے حوالے سے سوچا جائے۔